اور یہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں، یہ حضرات کو پیچھے بھی ادھر آ جائے، لنگڑا تمہارے پیچھے جتنے بھی ادھر آ جائے، ادھر 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 یہ سے پیچھے جتنے آپ کے پیچھے، میں اپنا سمہ لے رہا ہوں، اوروں کا نہیں لوں گا، اور شرمندہ ہو رہا ہے، میں نہیں ہوں گا، میں آ گیا ہوں، صحیح ہے، اور ادھر بس صحیح تو سامنے دیدار کر رہے ہیں، مہربانی صحیح. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا یہ پیچھے والے کیوں پریشان ہیں آواز سے پڑھیں پریشان کیوں رہے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأوليائه وأولياء أمته وصلحاء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أو كما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا وسندنا ومولانا وملجأنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بندے پروردگار امت احمد نبی دوست دار جملہ یار شتاب اولاد علی. مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے. میرے نہایت واجب و احترام محترم برادر محمد حسین صاحب، واجب الاحترام جناب شیخ صاحب، جناب عبدالحمید صاحب، اسٹیج پر تشریف فرماتے ہوئے حضور کے صاحب خان، میرے سامعین نوجوانوں بزرگوں دوستوں، ہم بڑے خوش قسمت ہیں، بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ کے محبوب کی محفل سجائے. لوگ ہوٹلوں میں فٹ پاتھوں پہ دھکے کھا رہے ہوں گے، آوارہ گردی میں پڑے ہوں گے، فٹ پاتھوں پہ پڑے ہوں گے. رب کریم کا ہمیں اس محبوب کا صدقہ اور احسان ہوا کہ اللہ نے اپنے محبوب کی محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائی. حضور نے سچ کہا ہے کہ وہ لوگ خدا شاہ کی قسمت کو سکتا ہے. سچ کہا ہماری قسمت کا فیصلہ ہوگا. یہاں ہم صرف نہیں ہیں، یہاں اللہ کے نورانی فرشتے موجود ہیں. وہ لوگ خوشا شاہ ہیں، قسمت کے سکندر ہیں، جو سرکار دو عالم کا میلاد مناتے ہیں. دوستو، بظاہر تو لوگوں کو اسراف نظر آتا ہے، اسراف نظر آتا ہے لوگوں کو،
مگر آنکھیں بند کر کتاب پڑھتے ہیں، چشمہ اتار کے پڑھتے ہیں اندھوں کی طرح۔ شریعت مطہرہ میں، اسلام میں، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اور ذکر الہی میں جتنا بھی خرچ ہوتا ہے وہ اسراف نہیں بلکہ عبادت ہے۔ چشمے اتار کے پڑھتے ہیں، یہاں دیوبند پڑھتے ہیں، ہمیں نہیں آتا۔ میں نے کئی بار کہا ہے کہ اگر تمہیں نظر نہیں آتا تو میں دکھا دوں۔ وہ کون سی کتاب ہے جس نے لکھا ہے کہ محفل مصطفیٰ اور میلاد مصطفیٰ اسراف ہے؟ مجھے دکھاؤ۔ تمہاری بات مولوی یہ ڈپلوما مولوی کی بات نہیں، آج سے پیچھے جائے 300 سال 400 سال 200-250 سال پیچھے نہ بریلوی تھا نہ دیوبندی تھا، کچھ نہیں تھا۔ ان کو 200 سال ہوئے یہ فتنہ چلا ہے۔ پیچھے جائیں تو آپ کو پتا چلے کہ کیسے مسلمان تھے وہ لوگ، ان کی ذہنیت کیا تھی، ان کا عقیدہ کیا تھا، ان کی حضور سے محبت کا تقاضا کیا تھا۔ اور آج کل کے مولوی تو ان کی جوتیوں کے 10 کے برابر بھی نہیں، جوتیوں کے 10 کے برابر بھی نہیں ہے جو محبت ان لوگوں میں تھی اور ہمیں سکھائی۔ بھلی وہ لوگ جن کے وہ دعویٰ کرتے ہیں ان کے سندوں میں ہمارے مولوی ہیں، میں نام لیتا ہوں کہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ، شاہ عبدالرحیم رحمت اللہ علیہ، ان کی سندوں میں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ ہمارے امام رشید احمد گنگوئی صاحب کو یہ اپنا امام اعظم کی طرح مانتے ہیں۔ یہ تو اب کے پہلے کے لیے اتنے پرانے نہیں ہیں، تو انہی کی بات ماننا۔ تو دوستو یہ لوگ یہ محفلیں مناتے آ رہے ہیں، اور محبوب علیہ السلام کے محفل میں جو مناظر انہوں نے دیکھے ہیں، ہم وہ پڑھے تو آپ کو پتا چلے انہوں نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کی محفل میں کیا دیکھا۔ آپ آنکھوں والے نہیں ہیں، آپ آنکھوں والے نہیں ہیں، آنکھ والوں کی آنکھ والوں کو دیکھے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ مگر دوستو ہم تو پچھلے علماء کرام کی بات مانتے ہیں۔ عبدالحق محدث دہلوی 11ویں صدی کے مجدد تھے، ان کو پڑھو۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو پڑھو۔ آج کل کے ان مولویوں کے عقیدے کے مطابق تو نعوذ باللہ ان پہ کفر کے فتوے لگتے ہیں، عبدالعزیز جیسے بزرگوں پر۔ ابھی میرے کتاب ہے کہ نکلی ہے، میری نظر میں آئی ہے 5 مسائل، یہاں کے مفتی نے لکھا ہے 5 مسائل، اس میں ایسا کچھ لکھا ہے جس سے یہ سارے مولوی پہ کفر کے فتوے لگتے ہیں۔ اور آج کل کا مولوی کہتا ہے بڑا قابل لکھتا ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا لکھ رہا ہوں۔ مجھے افسوس لگتا ہے کہ کیسے لکھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، بڑے بڑے لیبل لگائے ہوئے ہیں۔ ابھی مجھے 2 مہینے ہوئے ہیں کتاب میں دیکھی ہے، نظر سے نظری ہے۔ افسوس لگتا ہے کہ کیسے پیسہ ضائع کرتے ہیں اس امت کا، حضور کی کلام میں، حضور کی بےادبی۔ کوئی ایسی اچھی بات تو لکھو جس میں اللہ اس کا رسول سے راضی ہو جائے۔ کتابیں پڑھتے ہیں تو کام تے ہم ہیں، لکھنے والا ہے کو کچھ نہیں ہوتا۔ آپ آئیں تو میں آپ کو دکھا دوں کتاب میں کیا لکھا ہے۔
استغفر اللہ۔ دوستو یہ محفل میلاد سفر شاہ کا نام لے کر بہانہ بناتے ہیں، یہ صحابہ کرتے تھے آپ پڑھیں نا، انہی کے مولوی مولانا عبدالحی لکھنوی اپنی کتاب فتاوی میں لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے مناتے تھے مگر ان کا طریقہ اور تھا، ہمارا طریقہ اور ہے۔ اس وقت لائٹ نہیں تھی، بجلی نہیں تھا، ان لوگ اسپیکر نہیں تھے۔ اگر کھمتا ہوگا لائٹ ہوتی تو وہ لوگ صدیق گھر سجاتے، لائٹ نہیں تھی، وہ زمانہ ہی ہوتا تھا۔ صدیق اکبر نے تو یہ فرمایا ہے کہ جو میرے مصطفیٰ کے میلاد میں خرچ کرتا ہے وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ساتھ۔ یہ بات چیلنج سے کہہ رہا ہوں۔ اتنے بڑے محدث نے یہ بات کہی ہے جس نے 33 سال مسجد نبوی میں فتویٰ کا کام کیا ہے، تو ان کو نظر نہیں آیا۔ عمر صاحب نے فرمایا کہ جو مصطفیٰ کے میلاد میں خرچ کرتا ہے اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ عثمان غنی نے بھی فتوے لگائے مصطفیٰ کے میلاد میں خرچ کرتے ہیں۔ مولا علی نے تو فرمایا کہ جو مصطفیٰ کے میلاد میں خرچ کرتا ہے وہ بلا حساب و کتاب جنت میں جائے گا۔ آپ میں دکھا دوں آپ تم فتوے لگاتے پھرو، ان علماء کی کتابیں پڑھیں، صرف تمہیں شرک اور بدعت کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، نہ پڑھائے گا۔ بدعت کے 5 قسمیں ہیں اور مولوی ایک قسم کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے۔ کتابیں پڑھو نا، اور نہیں پڑھو اشد اللمات شرح مشکات کو پڑھو، 11ویں صدی کے بزرگوں کی کتاب فارسی میں نہیں نظر آتا، آؤ میرے پاس میں آپ کو دکھاتا۔ بس ایک ہی شرک اور بدعت کو لگے بیٹھے ہو، بس تمہیں یہی 12 سال یہ مدرسے میں پڑھا ہے اور کچھ نہیں۔ صرف ہمیں میلاد نظر آتا ہے، باقی جو کچھ مصطفیٰ نے نہیں کیا اور تم کر رہے ہو وہ نظر نہیں آتا، وہ نظر نہیں آتا۔ جو حضور نے میلاد نہیں کیا، حضور کا میلاد سنو گے، حضور کا میلاد تو یہی تھا کہ آپ فرما، حضور کو سوال ہوا حضور آپ کیوں روزے رکھتے ہو؟ آپ نے فرمایا فیہ ولدت فیہ نزلت، میں اسی مہینے میں اس ہر پیر کو روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا فیہ نزلت۔ ہم تو سال میں ایک بار بناتے ہیں تو بھی تمہیں چڑ لگتی ہے، حضور تو ہر پیر کو خوشی سے روزہ رکھتے تھے اور آج بھی روزہ رکھتے ہیں۔ آج ہی مدینہ کہیں بیٹھا جائیں، مدینہ آج بھی جائیں، وہ ہر پیر کو دسترخوان لگتا ہے حضور کا میلاد کا، جاؤ وہاں دیکھو، اور ہر جمعرات کو دسترخوان لگتا ہے، وہاں ایک دو آدمی نہیں، وہ لاکھوں آدمی جو کھاتے ہیں دسترخوان کا۔ رمضان کے علاوہ جو ہوتا ہے وہ تو اور ہے، اس کی تو بات ہی اور ہے، رمضان تو رمضان ہے، مگر رمضان کے علاوہ ہر پیر اور ہر جمعرات کو جو دسترخوان لگتے ہیں، مرد اس لیے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اور آپ روزہ رکھ کر خوشی مناتے تھے۔ حضور نے تو دسترخوان نہیں بچھایا کبھی، کوئی ثابت کرے، مگر مدینہ میں آج بھی دسترخوان لگتا ہے، کیا ان کو پتہ نہیں ہے؟ اس کو پتہ نہیں ہے ان کو؟ ہر جمعرات کو دسترخوان لگتے ہیں، لاکھوں کی تعداد، لاکھوں لوگ کھاتے ہیں۔ بہرحال میرے دوستو، صرف آنکھیں کھول رہا ہوں آپ کی، یہ پچھلے دنوں میں پمفلیٹ چھپا ہے، اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں، 2 سال بند تھا، مگر افسوس اس بات کا ہے تم اتنے بڑے عالم بھی ہو تو پھر پہلے دن جواب دو نا اس کا جو لکھا ہے۔
عالم کا کام تو یہی ہے نا کہ پہلے جو ہم نے جواب دیا اس کا جواب دو، پھر تم آگے بڑھو۔ جواب اب تک مجھے نہیں ملا ہے، تیسرا سال ہے، تو ہم بار بار دیتے رہے تمہیں بات بات، تو مسلمان تو ہوتے نہیں، ایک بات تو رد کرو نا تو مزہ بھی آئے۔ بہرحال میرے دوستو، علماء کرام نے تو فرمایا ہے کہ اگر ہمارے پاس ہوتے پہاڑ کے برابر سونا ہو نا، ہم مصطفیٰ کے میلاد کو بھی خرچ کر دیں۔ ہم نے 10,000 20,000 50,000 خرچہ کیا، کون سی بڑی بات ہے؟ عہدے پہاڑ آپ دیکھ کر آئے مدینے والے، جو حضور سے پیار کرتا ہے وہ سونا بھرا ہوا ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ سونا بھرا ہوا ہے، اگر میں چاہوں تو عہدے پہاڑ میرے ساتھ چلنا شروع کر دیں۔ حضور جب چاہیں تو سب کچھ ہے، حالانکہ حضور غریب پیٹ پہ پتھر باندھے ہوتے ہیں، اور امیر کتنے ہیں؟ آسمان و زمین کی حکومت حضور کے ہاتھ میں۔ درختوں کو بلاتے ہیں حضور، کون حکمران درختوں پر حکومت ہوتا ہے؟ مگر حکمرانی پیٹ پہ پتھر، 2-3 دن کھانا نہیں، اور حکمرانی آسمانوں پر بھی زمین پر بھی حضور کی حکومت چلتی ہے۔ چاہیں تو سورج کو روک دے، چاہیں تو سورج کو روک دے، سورج کو روک دے، سورج کو روک دے، چاہیں تو ڈوبے ہوئے سورج کو مولا علی کے لیے واپس کر دے، چاہیں تو چاند کو 2 ٹکڑا کر دے۔ کتنی بڑی حکومت ہے، کتنی بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا اختیار ہے۔ کون سا نبی آیا ہے جس نے چاند کو 2 ٹکڑے کیے ہیں؟ کون سا نبی آیا ہے جس نے سورج کو روکا ہے؟ کون سا نبی آیا ہے جس نے مولا علی کے لیے سورج کو واپس کیا؟ یہ مصطفیٰ کا پاون ہے۔ لوگ مصطفیٰ کو مجبور اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا اختیار تو اختیار ہے، بڑے مالک و مختار ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوستو یہ بے ادبیاں چھوڑیں، یہ گستاخیاں چھوڑیں۔ ان محافل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مصطفیٰ کی محبت اور ادب سکھائے اور آپ پڑھیں اور سنیں۔ مصطفیٰ کا ادب جانور بھی کرتے تھے، تم انسان ہے، تجھے ادب نہیں ہے؟ میرے مصطفیٰ علیہ السلام جنگ سے واپس آ رہے ہیں، تبوک سے، راستے میں گڈھا مل رہا ہے، حضور کو عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے خاندان میں 60 نمبر ہوں، آخری نمبر ہوں، میرے جتنے خاندان میں گدھے تھے ان سب پر انبیاء نے سواری کی ہے، میں آخری گدھا ہوں اور آپ بھی آخری نبی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے خاندان میں آخری ہوں، آپ اپنے نبیوں میں آخری نبی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ پر سوار ہو جائیں۔ گدھا حضور کو پہچانتا ہے نا، آج کل انسان گدھے سے بدتر نہیں پہچانتا، اور مان لیا کہ آخر زمان مانا نا، حضور میں بھی آخری ہوں، آپ بھی آخری ہیں، آپ کے بعد میں کوئی نبی نہیں، میرے بعد میں میری نسل ختم ہے، میں چاہتا ہوں آپ مجھ پر سوار ہو جائیں، میں ایک یہودی کے کنٹرول میں ہوں، وہ جب مجھ سے سوار ہوتا ہے میں گرا دیتا ہوں، کیوں مجھے امید ہے کہ میں آپ کا امید رکھا ہوا ہوں کہ آپ مجھے ملیں تو میں آپ سے عرض کروں مجھ پہ سوار ہو جائیں۔ حضور فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ میرا نام یزید بن شہاب، یزید بن شہاب، اور میں نہیں، حضور نے اس کا نام بدل دیا، اب حضور سوار ہو گئے، کتنا خوش قسمت کرتا ہے یہ۔ سبحان اللہ۔ میں ادب کی بات بتا رہا ہوں،
اور ادب ان کا اتنا تھا کہ میرے مصطفیٰ سارا دن سوار ہوتے کبھی پیشاب نہیں کرتا تھا، ورنہ جانور تو 2 گھنٹے کے بعد پیشاب کرتا ہے، مالک بھلی سوار ہو، مگر یہ کہتا ادب والا تھا، حضور سارا دن سواری کرتے کبھی پیشاب نہیں کرتے، جب حضور اتر جاتے دور چلا جاتا تھا وہاں پیشاب کر کے آ جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ ان کو ادب تھا، اور سمجھدار اتنا تھا، حضور فرماتے فلاں صحابی کو بلا کر آؤ، وہ جاتا تھا گدھا عصفور، وہ جاتا تھا گدھا اور وہاں جا کر اس کے صحابی کے دروازے کو کونے مارتا تھا، وہ نکلتا تھا اشارہ کرتا چل چل مصطفیٰ بلا رہے ہیں۔ یہ گدھا ہے گدھا، اور آج کل کا انسان گدھے سے بدتر ہے، حضور کے عیب نکال رہا ہے، گدھے کے عیب ہم نہیں نکال سکتے۔ اور وہ مصطفیٰ کا اتنا عاشق تھا، جب حضور کا وصال ہوا پھر زندہ بتاج نہیں رہا، اور اس طرح حضور کے محبت عشق میں اپنے آپ ختم کر دیا۔ بکری اٹھا لیتا ہے، وہ چرواہا اس کے پیچھے بھاگتا ہے، آخر اس نے اپنا مال چھڑا لیا، جب چھڑا لیا تو وہ بھیڑا اوپر پہاڑ کے اوپر بیٹھ کے انسان کی طرح بولنے لگا۔ کیا بولتا ہے کہ افسوس رب نے مجھے رزق دیا تھا، تو نے میرا چھین لیا۔ جب یہ بھیڑیا انسان کی طرح بولنے لگا تو چرواہا تو غیر مسلم تھا، بڑا پریشان ہوا، یہ جانور بول رہا ہے، جانور بول رہا ہے، حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں پریشان ہو، اس کی بات آئے بتا دو۔ ارے کیا ہے؟ عجیب بات یہ ہے تو میرے بولنے پر تجھے خوف لگتا ہے، حیران ہوا ہے۔ جاؤ مدینے میں محمد تشریف لائے ہیں، وہ آج کی خبریں ہم دیتے ہیں، کل کی خبریں ہم دیتے ہیں۔ یہ زیادہ عجیب ہے میری بات پر، تم سے تو بھیڑے اچھا ہے جو کہتا ہے مدینے جاؤ، وہاں حیرت کی بات تو یہ ہے وہ محمد تشریف فرما ہے، وہ کل کی خبریں میں آپ کو دیں گے۔ اور آج مولوی کلمہ پڑھتا ہے، حضور کا امتی میں کہلاتا ہے کہ نبی کچھ نہیں جانتا۔ افسوس کتنے عیسائی بیٹھے ہوئے، پورا محلہ عیسائیوں کا ہے، ارے افسوس ہے تم نے ان کی زبان کو سنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام میں کتنے عیب ہیں، تم اگر نبی پہ نکال دیں جو قرآن بھی گواہی دیتا ہے، حدیث بھی گواہی دیتا ہے، جانور بھی گواہی دیتے حضور کی عظمت کا، تم مسلمان ہے؟ حیرت کی بات ہے، حیرت کی بات۔ تجھے یہ تیرے پر ٹھیکا ہے کہ تو مصطفیٰ کا عیب نکال، اور اللہ نے مصطفیٰ کو بے عیب قرار دیا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ حضور بے عیب ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ اہل سنت کا اور صحابہ کا عقیدہ ہے۔ غلط نکلے میں بیٹھا ہوں، الحمدللہ صحابہ کا عقیدہ ہمارا عقیدہ ایک ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ مشکات میں باب ہے فضائل انبیاء، باب ہے پورا، اس میں ام المومنین عائشہ صدیقہ کی روایت موجود ہے۔ حضور نے ممبر بچھائی، یعنی چادر بچھائی، یہ ممبر تھا اس وقت کا، اور حضور نے شاعروں کو بلایا، حضرت حسان کو بلایا کہ ادھر بیٹھ جاؤ، اس میری چادر میں مجھے میری نعت سناؤ۔ آج یہ پاپولر چھپا ہے جس کو کہتے ہیں شرکیہ شعر، شرکیہ شعر، یہ نعتیں کے شرک ہے، افسوس حضور کی نعت شرک ہے۔ حضرت حسان سے پوچھو کتنی بڑی بات کہہ دی، سناؤں آپ؟ ایمان تازہ کرو، ایمان تازہ کرو اور توبہ طائب ہو جاؤ برے عقیدے سے، برے عقیدے سے۔ نبی کو اللہ نے بہت بڑا مقام دیا ہے، بادل خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، خدا کے بعد ذات مصطفیٰ پھر کچھ نہیں چلے۔
حضرت حسان کو بلایا کہ قبائل نماز میں نعت پڑھو. حضور جو ایک نعت خوانی کا سسٹم بنا رہے ہیں, نعت خوانی کرا رہے ہیں. حضور اور صحابہ بیٹھے ہیں, تمہارے جیسے نہیں یہ لوگ, میرے جیسے نہیں, صحابہ بیٹھے ہیں, صحابہ بیٹھے ہیں. حضرت حسان نے تو بڑی نعت پڑھی, مگر میں وہ مطلب کا شعر آپ کو سنا دیتا ہوں جو میرا بات آ گئی ہے سامنے. ہم حضور کو بے عیب سمجھتے ہیں. حضور تشریف فرمائے, صحابہ تشریف فرمائے, مولا علی اتنے بڑے علم کے دروازے ہیں, وہ بھی تشریف فرمائے. دیکھو کسی نے فتویٰ لگایا جو آج کل مولی فتویٰ لگاتا ہے. کیا کہا حضور کے سامنے؟ نعت پڑھی. سنو, حضور سے سامنے کہتا ہے خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. یہ کون نعت پڑھ رہا؟ حسان. حسان, حضرت حسان. اور بھی نعت خان حضور کے تھے. حضرت حسان پڑھ رہے ہیں کس کے سامنے؟ حضور کے سامنے, صحابہ کرام کے سامنے نعت پڑھ رہے ہیں. فرماتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ, اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے. سبحان اللہ. لگائے نا فتویٰ کوئی, بے عیب تو اللہ ہے. سے بولا تھا حضور کیسے بے عیب؟ یہ دن مولی بھی جیسے ہیں, بشر ہے. حضور تو بشر ہے, پھر بے عیب کیسے ہو؟ بشر کے رتن لگائے چل رہے. آگے بھی تو قرآن پڑھا, حدیث کو سمجھو بھی, قرآن کو سمجھو تو نہیں. بشر دور نہیں ہوتا نا. اور اشرف گنگوئی کو پڑھو, اشرف تھانوی کو پڑھو, مولانا قاسم نانوتوی دارالعلوم دیوبند کا بانی ہے, ان کو پڑھو. میں دکھا دوں حوالے آپ کو, میں تو ایک دو حوالے دیا. یہ سب نے لکھا ہے کہ مصطفیٰ کا سایہ نہیں ہوتا تھا. بولے کیوں نہیں ہوتا تھا؟ لکھا ہے کہ وہ نور تھے, اس لیے آپ کا سایہ نہیں ہوتا تھا. آج کل کے مولوی کو 5 کتابیں ہیں, 5 مسائل میں نے پڑھا, اس میں آیت لکھی ہے جو کافروں کے لیے خدا نے کہا ہے, حضور پہ لگا رہا ہے کہ حضور کا سایہ تھا. افسوس, یہ عالم ہے, یہ عالم ہے جو کافروں کے لیے خدا نے سوچا ہے کہ کافروں, میں نے تمہارے سائے کو بنائے ہیں, تم تو سجدہ کرتے ہو بے بتوں کو, مگر تمہارا سایہ سجدہ کرتا ہے مجھے. اللہ کو سجدہ کرتا ہے. یہ تو کافروں کو خدا نے کہا ہے. اور تو کافروں کی آیت کو مصطفیٰ کے اوپر جڑنا ہے. تو کیا اشرف تھانوی نے آیت پڑھی نہیں تھی؟ مولانا قاسم نانوتوی نہیں پڑھی تھی؟ مولانا رشید گنگوئی نے نہیں پڑھی تھی؟ 20 حوالے میں ان کے گھر کے سب نے کہا حضور کا سایہ نہیں تھا. کیوں؟ کہتے ہیں نور تھے حضور, نور کا سایہ نہیں ہوتا. اور یہ بشر کے رٹ لگائے پھر رہے ہیں. ہم بشر کا انکار نہیں کرتے, بشر بھی ہے, نور بھی ہے, مگر میرے آپ جیسا نہیں. وہ نوری بشر ہے, حضور کی تخلیق نور ہے, وہ تشریف آوری بشر ہے. اگر بشر بن کر نہ آتے ہیں حضور سے کبھی سبق حاصل نہیں کرتے. آپ نے خود فرمایا ابو بکر صدیق کو, صدیق اکبر کتنے حضور کے قریب تھے, فرمایا صدیق یہ نہ سمجھنا کہ تو نے میری حقیقت کو سمجھ لیا ہے, میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں سمجھتا. صدیق اکبر سے خدا حضور فرما رہے ہیں کیوں؟ انی عبیدی لا ربی یطعمنی ویسقینی. ابو بکر میری حقیقت تو یہ ہے جس کو خدا سمجھتا ہے تو نہیں سمجھ سکتا. میں رات میں رب کیا گزارتا ہوں, میرا رب مجھے کھلاتا بھی اور پلاتا بھی. تمہیں رب کھلاتا ہے, رات میں رب کیا گزارتے ہو بتاؤ؟ عقل رکھو, عقل رکھو. اللہ نے عقل دی ہے. علم کلام بھی پڑھا ہے نا, عالم علم کلام پڑھا ہے, پڑھو نا, سمجھو بھی تو صحیح ہے. تو میں بات کر رہا تھا حضرت حسان کی.
خلقت مبرأ من کل عیب. یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے. کون تھے؟ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے. کون تھے؟ صحابی رسول تھے. یہ وہابی نہیں تھے کہ اللہ کے نبی کو سامنے بیٹھ کر حضور سن رہے ہیں، حضور نے کوئی ایکشن نہیں لیا اور کوئی فتویٰ نہیں لگایا گیا. صاحب کیا کہتا ہے؟ میں بشر ہوں، انسان ہوں، تو مجھے بیب کیسے کہتا ہے؟ بیب تو میرا رب ہے. مگر حضور نے نہیں کہا، بلکہ انعام دیا. انعام دیا. کیا فرمایا؟ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کیا جیسا آپ چاہتے تھے. حضور کی روحانیت کو اللہ جانتا تھا. محبوب کیا جانتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، کیسا بنائے. ایسا بے عیب مصطفیٰ بنا دیا، بے سایہ. کوئی حضور جیسا نہیں ہے. جبریل سے حضور نے پوچھا، جبریل بتاؤ میرے جیسا دیکھا؟ کیا یہ مولوی حدیث نہیں پڑھتے؟ نظر نہیں آتا؟ کہا حضور، ارے جبریل میرے جیسا دیکھا؟ کہتا ہے یا رسول اللہ کلم مشارق الارض و مغاربها. یا رسول اللہ، مشرق و مغرب اور جنوب و مشرق سب سے گھما ہوں، مگر لم ارى مثل محمد. حضور میں نے آپ جیسا نہیں دیکھا. کیا یاروں سے پوچھو نا، حسنین سے پوچھو نا، کیا وہ نہیں جانتے کہ نبی جیسا ہے؟ اور حضرت حسن فرماتا حضور اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کیا جیسا آپ چاہتے ہیں. آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَآسَنْ مِنْكَ لَمْ تَرْ قَطْرَ عَيْنِي وَأَجْمَلْ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ، میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا. حضور کے سامنے کہہ رہا ہے نا، باغائبہ نہیں کہہ رہا. کچری بھی صحابی کی ہے، بیٹھے بھی صحابی ہے، سننے والے بھی صحابی ہے. پانی محفل خود مصطفیٰ ہے. اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے آپ جیسا میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، اور آپ جیسا خوبصورت کوئی ماں پیدا کر نہیں سکتی. یہ میں نے اشارہ کیا، اشارہ. ورنہ شعراء بھی ہیں، بیٹائی بھی ہے، دیگر بزرگان بھی. اگر ادھر چلا جاؤں گا بات رہ جائے گی. میرا موضوع وہ جو آئے تو وہ ادھر رہ گئی. بات محبت میں نکل آئی. مگر اپنا عقیدہ دوست رہو تو بتا ہو جاؤ، ورنہ تمہاری نمازیں کسی کام کی نہیں ہیں، تمہارے مدرسے کسی کام کے نہیں ہیں، تمہارے دین کی خدمت کسی کام کی نہیں ہے. اگر جائل بہتر ہے، اگر جائل ہے تیرے دل میں محبت مصطفیٰ جو کامیاب ہے. میرا عالم مقابلہ نہیں کر سکتا. حضور کو پیارا ہے وہ جاہل، حضور کا ادب کرتا ہے. وہ کہتا کتنا پیارا تھا حضور کا، ہر وقت اس پہ سوال ہوا. بہرحال میرے دوستو، محفل میلاد ہے، اس میں حضور کا ذکر کرو. ذکر خیر، مصطفیٰ کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. یہ شان ہے نا. میرے آپ جیسا ہوگا تو ہوتا ہے شان. میری تعریف کرو کیا تمہارے ثواب ملے گا؟ اور میرے مصطفیٰ کی تعریف کرو، جتنے گھنٹے تعریف کرو وہ عبادت ہے. یہ شان ہے نا مصطفیٰ کی. نعتیں آپ نے سنی نا. اگر میں ایک ایک نعت کا تبصرہ کروں نا تو پھر یہ ہفتے، یہ رات نہیں، ہفتوں کی درکار. صرف حضور کے حسن و جمال کو پیدا کر دو بیان کروں نا، خدا کی قسم یہ رات ادھر رہ جائے گی، حضور کا حسن و جمال ختم نہیں ہوگا. یہ چاند سورج کچھ نہیں ہے. حلیمہ سے پوچھو نا، حلیمہ سے پوچھو نا. 14 تاریخ ہے، روشن رات ہے، حضور پنگھورے میں ہیں، حضور آرام کر رہے ہیں، جھولے میں ہیں.
بیوی صاحب دیکھتی ہے کہ کبھی میرا سایہ ادھر جا رہا کبھی ادھر جا رہا، یوں جو دیکھا تو چاند بھاگ رہا ہے، چاند ادھر ہو رہا ہے ادھر ہو رہا ہے، ادھر جو دیکھا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جس طرف ہاتھ چلا رہے ہیں چاند ادھر بھاگ رہا ہے، ادھر چلا رہے تو چاند ادھر بھاگ رہا ہے۔ تم بھی چاند سے کھیلتے ہیں، تمہیں تو مٹی کی کھلونے ملتے ہیں، نور والا کھلونا ملتا ہے۔ چاند والے یہ چاند کو اپنی روشنی تھوڑی ہے، یہ چاند کو اپنی روشنی نہیں ہے، یہ چاند حضور کے چہرے کی روشنی ہے۔ چاند خود حضور کا محتاج ہے۔ صحیح آپ نے کبھی سنا ہے مولوی منہ سے؟ چھپاتے ہیں یہ باتیں، اپنے مولویوں کو اجاگر کریں گے، مصطفیٰ کو اجاگر نہیں کریں گے۔ اپنے مولویوں کو جو کچھ کہیں مصطفیٰ کا نام لینا بھی گناہ سمجھتے ہیں۔ چلو تم میلاد کرو نا، ادھر سے کہتے ہو بڑے اچھی بات ہے میلاد ہو سکے، ذات میلاد بہت اچھا عبادت ہے، کرو نا، کیوں نہیں کریں؟ مسجدیں پڑی ہماری مسجد روشن ہے، روز ہماری محفل میں میلاد ہوتا، تاریخیں بھری ہوئی میرے پاس، باہر کی تاریخیں بھی ہیں، اندر کی تاریخیں بھی ہیں۔ سیرت تو پیدا ہونے کے بعد ہوتی ہے، پہلے پیدا تو کرو، پہلے ہی سیرت۔ ارے حضور ماں کے پاس آئے تو کیا ہوا تھا، پیدا ہوئے تو کیا ہوا تھا، پھر وہی ہوا تو کیا ہوا تھا، بیان کرو نا۔ جب حضور ماں کے پیٹ میں آئے، موالد کو پڑھو، امام موالد کستلانی کو پڑھے، وہ فرماتے ہیں جب آمنہ کے پیٹ میں حضور آئے ہیں تو قریش کے گھروں میں جو جانور تھے وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ! کیوں بیان نہیں کرتے ہو؟ کرو نا۔ اللہ نے ان جانوروں کو زبانیں دے دی، حضور بھی آئے ماں کے پاس، دنیا میں نہیں آئے، پھر نبی آتے مبارکباد دینے کے لیے۔ نبی ہمیں تو گھر کا کتا ہی مبارکباد نہیں آتا، حضور کو نبی مبارکباد دینے اماں آمنہ کو ہر مہینے لگی، ہر مہینے لگی۔ کیوں نہیں بتاتے وہ لوگوں کو؟ سناؤ نا، مقام ہے، مصطفیٰ کا مقام ہے، اللہ نے مقام دیا ہے نا۔ قریش حیران ہو گئے، قیامت آ رہی ہے کہ جانور بول رہے؟ آواز آئی، الہام ہوا، طائف نے بولا کہ نہیں قیامت نہیں آ رہی ہے، آج مصطفیٰ ماں کے پیٹ میں آئے ہیں، اللہ نے جانور مبارک کا حکم دیا۔ سمندروں میں مچھلیاں ہیں، مچھلی میں تم سے اچھی ہے، وہ جانور بھی اچھے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارکباد ہے۔ وہ کعبہ بھی تو جھک رہا ہے، کعبہ سجدے میں سنا ہے، کیوں بیان نہیں کرتے تم لوگ؟ کعبہ بھی سجدہ کرتا ہے، زمین پر حضور آتے ہیں تو پڑھو نا، کیوں چھپاتے ہو؟ کیوں بیان نہیں کرتے؟ سیرت کے پیچھے لگے ہوئے، پہلے تو مصطفیٰ کی صورت کو بیان کرو۔ حضور ماں کے پیٹ میں آئے تو کیا ہوا، جتنے دن رہے کیا ہوا، پیدا ہوئے تو کیا ہوا، بڑے ہوئے تو کیا ہوا، حلیمہ کے پاس کیا ہوا تھا، گئے پھر واپس دیا تو کیا ہوا تھا، کرو نا بیان۔ سیرت پہ تم کہاں ہو؟ تو سلوار گھٹنوں پر رکھی تم سیرت پہ آ گئے، چھوٹے بھائی کی سلوار پہلے تو سیرت پہ آ گئے، بس یہی سیرت ہے۔ داڑھی رکھ لیں تو سیرت پہ آ گیا، دل بھی تو سیدھا کرو نا۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، تمہارے دلوں میں نبی کی دشمنی نفرت کی بیماری ہے، تمہارے پیچھے تو جواب ہی جائے گا۔ حضور کی شان پڑھو تو تمہیں بھاگ لگتی ہے، تمہیں برا لگتا ہے، یہ تو اس وقت جو کفار کو برا لگتا تھا۔ قرآن کہتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم۔
کا قرآن کہہ رہا ہے ان کے دلوں میں بیماری ہے حضور کے نفاق کی. حضور کی تعریف وغیرہ تو جلنے لگتے ہیں, فتوے لگانا شروع کر دیں, خدا سے ملا دیا, خدا سے بندہ مل سکتا ہے کیا؟ شرک کس چیز کا ہے؟ خدا پیدا ہوا تھا کیا؟ تو شرک ہو گیا, اس کی بھی میلاد کا, اس کا بھی میلاد کا. ہم حضور کو انسان سمجھتے ہیں, پیدا سمجھتے ہیں, پیدا ہوئے ہیں تو میلاد بناتے ہیں. خدا تو پیدا ایسا پاک ہے. شرک کیسے ہوا سمجھاؤ مجھے. شرک یہ لڑکے چھوکرے ان سب کو شرک اور بدعت سکھا دیا, اور بھی کچھ سکھایا, حضور کی شان میں کچھ سکھایا, حضور کے مقام سکھایا. شرک بدعت بس. اس بیچارے کو پتا نہیں کہ شرک کیا بڑا ہے, بدعت کیا بڑا ہے. اس کو پتا نہیں کہ وہ تم خود بھی بدعت ہو, تم خود بھی بدعت ہو. مصطفیٰ کے میلاد کے جلوس حرام ہے, تم کشمیر کے جلوس نکالو جائز ہے. الیکشن کے جلوس نکالو کا اس کتاب میں لکھا ہے. کس صاحب نے الیکشن لڑی ہے, الیکشن لڑے کس نے جلوس نکالے ہیں, کس نے یہ کیے ہیں ریلیاں, بتاؤ. تو یہ شرک نظر نہیں آتا. حضور کی میلاد میں شرک نظر آتا ہے, جہاں نعتیں چلتی ہیں, حضور کی تعریف ہو رہی ہے, یہ شرک ہے. عقل سے کام لو مسلمانوں. اگر مسلمان بنتے ہو تو پھر حق پہ رہو, اس کو استعمال بھی کرنا چھوڑ دو. رسول اللہ نے نہیں کیا ہے, مجھے ثابت کر کے تو حضور نے کیا استعمال. حضور اسی میں بیٹھے, حضور نے پروگرام کیے, تبلیغ کیے, تب وہ لگائے حضور نے, ثابت کرو میں انعام دوں گا, انعام دوں گا. ایسے بس فتوا بدعت شرک, خود شرک کرتے ہیں, بدعت کرتے ہیں, سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. دوستو مسجدوں میں کتنے گھڑیال لگے ہوئے, بے جائز لگے, غلط ناجائز لگے ہوئے. ہر دیوار پہ کلاک لگاؤ, کلاک لگاؤ. کیا حضور نے بھی کلاک لگائے تھے؟ ثابت کرو. 4 اسپیکر مسجد میں لگے ہوئے, حضور نے بھی لگائے تھے؟ حضور کی مسجد میں ایسی لگی ہوئی, ایسی لگائی تھی حضور نے. اور حضور نے تو اس مسجد میں نماز پڑھی جو بارش ہوتی تھی, ٹپکتی تھی, کیچڑ میں سجدہ کرتے تھے. تم لوگوں نے ٹائل کیسے بنائے, شکل نظر آتی ہے نماز پڑھنے والے. تمہاری مسجدوں کا فرش ایسا ہے کہ تمہاری شکلیں نظر آ رہی ہیں. آئینے دیکھنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے, ادھر ہی دیکھو شکل تمہاری نظر آئے. ایسے ٹائل لگے یہ حضور نے لگائے. ثابت کرو نا یہ بات. یہ حضور نے سٹیج بنائی تھی, ایک بلب لگائے تھے کیا حضور نے, جس کو تم اسراف کہتے ہیں. وہ زمانہ اور تھا, یہ زمانہ اور ہے. حضور کا میلاد کرتے تھے. تمہارے مولی مولانا عبدالعلی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حضور بھی میلاد کرتے تھے, مگر وہ طریقہ اور تھا, آج طریقہ اور ہے. پھر مولانا امداد اللہ مہاجر مکی, اصل میں امداد حسین ہے. اصل میں کیا ہے؟ امداد حسین ہے. کیونکہ امداد حسین کو یہ نہیں مانتے, شرک سمجھتے ہیں, لہذا نام بدل کے امداد اللہ رکھ دیا. اب امداد اللہ مہاجر مکی کی بات بتا رہا ہوں. انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے لوگ, میں خود سلام کھڑے ہو کر پڑھتا ہوں, میں خود میلاد کرتا ہوں, محفلیں کرتا ہوں. ہمارے یار خامخواہ سختی کرتے ہیں اس کے اندر. ہمارے یار, ہمارے لوگ خامخواہ سختی کرتے ہیں اس کے اندر, نہیں مناتے, فتوے لگاتے. بہرحال میرے دوستو, میں محفل میلاد کی بات کر رہا ہوں, یہ بھی عبادت ہے. یہ جتنی دیر ہم بیٹھے ہیں یہ ضائع نہیں جائے گا. اتنا ہے کم سے کم باہر کی علاقے سے بچے ہوئے, تھیٹر سے بچے ہوئے, سینما سے بچے ہوئے, ہوٹل فل پارٹی ہمارا گندی سے بچے ہوئے, مصطفیٰ کا میلاد پڑھیں, حضور پہ درود پڑھیں. ایک بار حضور کا امتی درود پڑھتا ہے, خدا 10 بار درود پڑھتا ہے. یہ حیثیت تمہاری کیسے بنے؟ حضور کی برکت. حضور کا درود پڑھو ایک بار, اللہ 10 بار تم پر درود پڑھتا ہے. اتنا حضور کو پیارے, اللہ کو اتنے حضور پیارے ہیں. حضور کا امت ایک بار درود پڑھے تو اللہ خوش ہوتا ہے, میرے بندے نے میرے محبوب پہ درود سلام پڑھا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 بار درود بھیجے. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ صرف یہ حیثیت ہے کہ میں محمد امتی حضور
بہرحال میرے دوستو آیت کریمہ پڑھی میں نے، اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ وہ ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا دیا۔ امام کسرانی بڑی پیاری بات کریں گے، کہتے ہیں یہ شب ولادت شب قدر سے بہتر ہے۔ کان کھول کے سنو، مولوی بڑے چڑھتے ہیں اس کے، اگر تھوڑا دل کو سیدھا کرو تو آپ سمجھ جاؤ گے، یوں کرو گے تو آپ قرآن نہیں سمجھو گے۔ یوں کرو، سیدھا رکھو، دل کو سیدھا رکھو اور دل کو مدینہ کی طرف تصور کرو تو آپ کو قرآن بھی سمجھ آئے گی، بات بھی سمجھ آئے گی۔ نہیں تو دل میں بیماری پڑی ہے نا، نہیں سمجھو گے۔ دل کو سیدھا رکھو، سمجھا دیتا، امید ہے آپ سمجھ جائیں گے۔ مسلمان دل میں بغض نہیں رکھنا، سیدھا رکھنا، سمجھ جائیں گے۔ امام کسرانی بڑی پیاری بات کریں گے، یہی بات ضرور بیان میں کی ہے اور علماء نے کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ شب ولادت جس رات حضور پیدا ہوئے یہ شب قدر سے افضل ہے۔ کیوں؟ تمہیں قرآن سناتے ہیں نا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ 1000 مہینوں افضل ہے۔ حضور کی ولادت کی شب کی تو قرآن میں بات نہیں ہے نا، صرف تشریف آوری ہے، تشریف آوری قرآن میں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بے شک تشریف لائے تمہارے پاس بڑی شان والے رسول۔ یہ بات قرآن میں اور تشریف پتہ ہے کون لاتا ہے؟ یہ پتہ ہے موجود ہوتا ہے؟ ایک نکتہ حیرت کرو، تشریف کون لاتا ہے؟ جو موجود ہوتا ہے، مردہ ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے اور پھر وہ کہیں موجود ہوتا ہے، ایسا نا؟ بھائی وزیر اعظم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں نا، کراچی تشریف لائیں گے، مرے پڑے ہیں کیا؟ زندہ بیٹھے ہیں نا، وہاں سے کراچی تشریف لائیں گے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ مسلمانوں تمہارے پاس بڑی شان والے رسول تشریف لائے ہیں۔ تو کیا کہاں تھے مصطفیٰ؟ مولی کیوں بیان نہیں کرتے؟ مولی بیان کیوں نہیں کرتے؟ وہ آیت ادھر رہ گئی، کیوں نہیں کرتے بیان؟ کہتے قرآن میں ہے ہی نہیں، قرآن نظر ہی نہیں آتا۔ قرآن میں کہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں نا، حافظ بیٹھے ہو گئے، لے آؤ قرآن تو میں دکھا دوں، انہی کے مدرسے سے لے آؤ، چھوڑو ہمارے مساجد کرو، یا ان کا قرآن اور ہوگا، ہمارا اور ہے، قرآن تو ایک ہے۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس بڑی شان والے تشریف لائے، رسول تشریف لائے تمہاری جنسوں میں سے۔ ایک تو جنس میں بھی یہ غلط خیال ہے، وہ سمجھتے ہمارے جیسی جنس، ہمارے جیسی جنس تو ہے، ہاتھ بھی ہے، کان بھی ہے، آنکھیں بھی، مگر ہاتھ ایسا ہے یوں اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ تمہارے ہاتھ کیسے ہیں؟ جو کہتے ہیں نبی ہمارے جیسا ہے، کیونکہ ایک خوبی تو سناؤ نا، حضور دھوپ اٹھاتے پھینکتے ہیں، صحابہ زمین پہ چھوڑتے نہیں، وہ بھی لے لیتے ہاتھوں پہ ملتے، چہرے پہ پتے پہ ملتے۔ صحابہ کی یہ محبت، اگر حضور وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ عروہ بن مسعود کی روایت ہے، دکھا سکتا ہوں، فرماتے ہیں میں کسرا میں بادشاہوں کے پاس گیا، کیسر کے بادشاہوں کے پاس گیا، نجاشیوں کے پاس گیا، بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا، وہ بھی تھوکتے تھے مگر ان کے نوکر، ان کے وزراء، ان کے غلام تھوک نہیں پکڑتے تھے، ہاتھ منہ دیتے تھے، پانی وہ زمین پہ جاتا تھا۔ مگر مجھے حیرت ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام اگر وضو کرتے ہیں تو صحابہ کرام کی یہ محبت تھی کہ وہ پانی زمین پر چھوڑتے ہی نہیں تھے، پکڑ لیتے تھے، جسم پر مل لیتے تھے۔ اگر کوئی رہ گیا میرے جیسا تو پھر صحابی کے ہاتھ مسل کر اپنے جسم پر مل لیتے۔ سبحان اللہ۔ حضور کی بدار کو مسکیا چوم لیتا،
چیزیں پڑھو دکھا دوں ابھی جلدی سے. حضرت حضور کے مزار پر ہاتھ لگایا چوم لیتے. اتنا بڑا شرک ہے. یہ مولوی جو شرک کرتے ہیں شرک ہے. مگر یہ ہے کہ میرے دوستو صحابہ اتنا حضور کا ادب کرتے تھے, پیار کرتے تھے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے فرمایا تشریف لائے. کہا تھا اشرف ثانی سے پوچھیں, اشرف ثانی سے پوچھ لیں ان کی نشر نصیب ذکر کر لیا امیر کے اندر صفحہ 7 لایا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے, حضرت علی نے حضور سے فرمایا یا رسول اللہ ہے کب سے نبی ہے, آپ کب سے ہیں؟ حضور نے جواب دیا قلت نبیًا آدم بین الماء والطین. میں تو نبی تھا جب آدم مٹی پانی میں تھے تو میں نبی تھا, ابھی آدم نہیں بنا. بشر تو آدم سے ہوا نا, پہلے کہاں تھا بشر. اور حضور مولانا شاہ ولی ثانی فرماتے ہیں اسی کتاب کا نشر تیغ فی ذکر النبی الحبیب فرماتے ہیں کہ سائی نے فرمایا کنت بین ید اللہ نورا قبل الآدم 14,000 آمن. میں اللہ کے حضور میں حضرت آدم علیہ السلام سے 14,000 سال پہلے نور تھا. 14 سال تھوڑا ہے, ٹھیک ہے. اب کروڑوں میں چلو جہاں پہ ستارہ چمکتا تھا 72,000 سال کے بعد ایک ستارہ چمکتا تھا. اس ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. سبحان اللہ. کیلکولیٹر کرو, کیلکولیٹر 70 کو 70,000 کو 72,000 سے ذرا لگا کروڑوں میں جاؤ. تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَعِزَّتَ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبْ. قسم نہیں ہے. اب چلو ہم رب سے سنتے ہیں, مسلمان ہے نا. قرآن نے ستارے کی قسم کھائی, فرمایا وَالنَّجْمُ إِذَا هَوَىٰ. سورہ نجم 27 پہلی آیت. رب العالمین مجھے قسم ہے اس ستارے کی جب وہ چڑھ کے اتر رہا ہے. معراج گئے تھے نا, معراج پہ گئے تھے. اللہ نے فرمایا کون تھا بشر؟ فرمایا نہیں ستارہ. فرمایا مجھے قسم ہے ستارے کی جو چڑھ کے اتر رہا ہے. ایک جگہ پہ رب کریم نے فرمایا وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ. رب نے فرمایا مجھے قسم ہے آسمان کی اور چمکنے والے کی. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ. تمہیں کیا جانو کہ چمکنے والا کیا ہے؟ وَالنَّجْمُ الثَّاقِبُ. قرآن کا چمکنے والا وہ ستارہ, ستارے چمکنے والے کی قسم. یہ میں نے نمونہ دکھایا. اگر میں ان طرف چلوں گا نا حضور کی قسمیں اس پر رب نے کھائی ہے. نمونہ دکھایا گیا. تفسیر خازن پڑھو, تفسیر ثانی پڑھو, تفسیر جلالین پڑھو, انہی آیتوں کے نیچے سب نے لکھا ہوا ہے جنت جم کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تفسیر پڑھو نا, اپنی بات نہ ٹھوکتے. تو میں نے بتانا چاہا حضور جو تشریف رکھتے تھے, اللہ نے فرمایا حضور جبریل فرمایا میں نور تھا. وہ نور کی قسمیں خدا نے کھائی, ستاروں کی خدا نے قسم کھائی. وہ ستارہ جو جبریل علیہ السلام نے دیکھا تھا اور مصطفیٰ کریم نے فرمایا خدا کی قسم, اللہ کے عزت و جلال کی قسم. سمجھ آئی نا, ایڈی تک نہیں پہنچ سکتا, باقی تو وجود ہے. اتنے بڑے عالم صدیوں پیچھے صدیوں کی بات کر رہا. یہ مولوی پیدا بھی نہیں تھے, نہ بریلوی تھا, نہ دیوبندی تھا, کوئی نہیں تھا. یہ پہلے کی بات بتا رہا ہوں, پہلے سنی تھا. کیا تھا؟
سنی کہ عقیدہ بتایا میں نے، وہ جانور بھی کہتے ہیں نبی غیب جانتا ہے، صحابی کا عقیدہ ہے نبی بے عیب ہے، مسلمان کہتے ہیں نبی بے عیب ہے، کہتے ہو نا تمہارے جیسا نبی، ہمارے دل کتنے عیب ہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے دل میں کتنے گمان آتے ہیں، مولوی نے لمبی تقریر کر دی جان چھوڑ دے ہو جائیں، پتہ نہیں بددعا بھی دیتے ہوں گے، مگر لگے گی نہیں مجھے یہ بتا دوں کہ میں حضور کے منبر پہ پڑھی. فرمایا کہ شب قدر، شب ولادت شب قدر سے افضل ہے. نکلی تھی نا. اب دیکھو حضور نے حضور کی تشریف ہونے کا ذکر کیا نا، ولادت کا تشریف ولادت ہے. کذاب اللہ نور بھی ہے، کذاب برہان میں رب بھی ہے. بڑی تفصیلی والی بات ہے. میں کہتا ہوں مولوی کو بشر کی آیت دے دو، مجھے بٹھاؤ یہی آیت اس کو دے دو، بولنا شروع کر دو. کتنا بولتا ہے انا بشر مثلکم انا بشر مثلکم کی رتیں لگائے ہوئے. اسی آیت کو موضوع بناؤ، ادھر بشر والے کو بٹھاؤ، ادھر مجھے بٹھاؤ، میں بتا دوں بشر والے کس کو بشر کہتے ہیں. پھر روایت میں امام حسن نے کیا کہا ہے، قرآن نے سے پڑھا تھا نہیں، امام علی نے نماز پڑھی تھی نا قرآن، مولا علی پڑھا تھا، عثمان غنی نے، عمر فاروق نے، صدیق اکبر نے پڑھا، انہوں نے تو کبھی بشر نہیں کہا. نبی کو ثابت کرو. آج یہ مولی میں ٹھیکہ رکھا ہے، لوگ خراب کر رہے ہیں، یہ سب ناجائز ہے، حرام ہے، شرک ہے، یہ سب کافر آتے ہیں حضور کے نام لینے والے. تو دوستو فرماتے ہیں کہ شب ولادت شب قدر سے افضل ہے. کیوں؟ شب ولادت میں حضور آئے اور شب قدر حضور کو دی گئی. سمجھ آ رہی ہے؟ شب قدر عطا ہوئی، حضور شب کا ولادت میں تشریف لائے، آپ تشریف لائے تو آپ کو شب قدر ملی. سمجھے؟ اگر آپ تشریف نہ لاتے تو شب قدر قرآن ہے کہ 27ویں رات حضور کو دی گئی، پھر اس میں فضیلت ہوئی، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، مگر فرشتے بھی وہ جو فرشتوں کا سردار ہے جبریل، وہ مصطفیٰ کا نوکر ہے. سبحان اللہ. جبریل حضور سے بڑھ کر نہیں ہے نا، تو باقی فرشتے حضور کے غلام ہیں، تو فرشتوں کا اترنا کوئی فضیلت نہیں ہے. پھر اللہ نے یہ رات امت مصطفیٰ کو عطا فرمائی اور کسی کو نہیں. حضور نے اللہ کی امت کو دی، حضور عظمت اور عظمت حضور کی امت کو ملی، وہ حضور کی برکت سے ملی، اور وہ عظمت امت پر محدود رہی. جب حضور تشریف لائے تو رب نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. حضور آپ کا آنا صرف امت کے لیے نہیں، حکومت زمین پر بھی آپ کی حکومت. اسی نے حضور نے فرمایا کہ سابق نبی خطے پر آتے تھے، ڈسٹرکٹ وائز آتے تھے، تالکہ وائز آتے تھے، کرکرے وائز گاؤں وائز آتے تھے، اور کبھی کبھی ایک گاؤں میں دو نبی نبی ہوتے تھے. مگر رب نے فرمایا، حضور نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھے پوری کائنات کا رسول بنا کر بھیجا ہے. سبحان اللہ. جانوروں میں جائیں تو وہ رسول تھا، حضور کو دیکھ کر کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اس وقت الصلاۃ والسلام ابھی رضا خانی نہیں پیدا کیا، ابھی ہم نے پیدا نہیں کیا ہے. اس وقت تھا کیا تھا؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. وہ پتھر کہتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں وہ جانتا ہوں پتھر کو میں جانتا ہوں. پھر فرماتے ہیں فَمَسْتَقْبَلَ مِنْ حَجَرٍ وَشَجَرٍ فَيَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ یا رسول اللہ. میں مصطفیٰ کریم کے ساتھ پہاڑوں جبلوں میں جاتا تھا، اگر کوئی درخت ملتا تھا، کوئی پتھر بھی ملتا تھا، کوئی ڈھیلا بھی سامنے آتا تھا تو کہتا تھا السلام علیک یا رسول اللہ. پتھر بھی حضور کو جانتا تھا، جانور حضور کو جانتا.
جا رہے ہیں حضور، دور سے آواز آ رہے ہیں اغثنی یا رسول اللہ، حضور میری مدد فرمائے، حضور میری مدد فرمائے. آواز آ رہی، حضور چلے گئے. کیا دیکھتے ہیں؟ ایک ہرنی ایک قید میں پڑی ہوئی، گرفتار، شکاری نے شکار کر لیا. نزت البجال اللہ خیر الموارث، یہ بھی ساتھی پورا نے گزر گئے. علامہ صفوی عبد الرحمن صفوی رحمۃ اللہ علیہ پیچھے بزرگوں کے جائے. یہ آج کل بولی وہ چھوڑے ایسے ٹھوکتے ہیں. علامہ صفوی فرماتے ہیں وہ ہرنے نے حضور سے کہا یا رسول اللہ میرے اس پہاڑ میں 2 بچے ہیں، دودھ کے پیاسے ہوں گے، بھوکے ہوں گے، اگر آپ مہربانی کریں میری ضمانت اٹھائیں، مجھے آپ چھڑائیں، میں جاؤں کو دودھ پلا کے واپس آؤں. جانور کہتا ہے. حضور نے چھوڑ دیا، گئی. شکاری آیا، یہ کیا چپ رہو، بکنے لگا. شکار کرا چلا گیا، جانور ہے کیسے واپس آئے گا. ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ سامنے وہ آ رہی تھی. سرکار پر دیکھو وہ آ رہی ہے اور اکیلی نہیں ہے، 2 بچے بھی ساتھ میں آ گئی. اس نے دیکھا کمال ہے کہ جانور بھی جس کو جانتے ہو اور وعدے کے پکے ہو، وعدہ کر کے دیں اکیلے تو نہیں مگر خود بھی آ رہے. ادھر وہ کھڑی ہو گئی، ادھر وہ کھڑا ہو گیا، کلمہ پڑھا. حضور نے دونوں پہ ہاتھ رکھا، بزرگ نے نقشہ کھینچا کہ پھر بشارت اس کو اور اس کو ملی سرکار سے، قید سے آزاد تو اور تو عذاب نار سے. جنت کی مصطفیٰ نے آزادی دے دی. یہ ہونا مصطفیٰ. تو دوستو حضور علیہ السلام کو رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. جب یہ اعلان ہوا تو شیطان نے بھی گردن اٹھائی. شیطان تو پہلے واویلا کرتا بہت بکاؤ سا بہت چلایا. جب حضور ماں کے پیٹ میں آئے شیطان بھاگا کہا پہاڑ پہ کھڑا ہو گیا، چیخنے چلانے لگا. سارے اس کے چیلے چماٹے اکٹھے ہو گئے. کہنے لگا گرو کیا ہو گیا، کس نے تجھے تکلیف دی ہے؟ بولا گرو کو کسے تمہیں پڑھا تھا وہ بھی نکل گیا، صاف ہو گیا. تو یہ شیطان بھی شروع واویلا کرتا تھا، آج بھی واویلا کرتے ہیں. سنبھالو مسلمانوں، سنبھالو اپنے آپ کو. کہاں جا رہے ہیں، کس سمت سے جا رہے ہیں؟ مسلمان کو خوش، آپ بھی خوش ہو رہے ہیں حضور کی بلاد بیٹھے ہوئے، مزہ آ رہا ہے نا، ایمان تازہ ہو رہا ہے. اور وہ کو نفرت ہو رہی ہوگی مگا وقت ضائع کر گیا، نمازیں چھوڑے، صبح کو نماز پر نہیں آئے گا. چلو یہ بھی چیلنج کر لیتا ہوں، میری مسجد میں آؤ اور کر دکھاؤ. صرف باتیں کا کام نہیں چلتا. تو شیطان نے سر اٹھایا کہ مولا شیطان پر ایک فرشتہ مقرر تھا، ایک مکہ اس کو لگتا تھا، صبح سے لگتا تھا شام تک روتا تھا، پھر شام کو مکہ لگتا تھا، صبح تک درد رہتا تھا. جب حضور علیہ السلام تشریف لے آئے تو میرے مصطفیٰ کا یہ اعلان سن کر شیطان نے کہا مولا اس نبی کو دنیا کے لئے بھیجا ہے، میں بھی اسی دنیا میں رہتا ہوں، میرے لئے بھی کرم فرما، مجھے بھی احساس فرما. اللہ کریم نے فرشتے کو حکم فرمایا میرے محبوب تشریف لائے ہیں، بے شک یہ بھی دنیا میں ہے جو ہم تو حضور کے ماننے والے پہلے سے پیدائشی اب سنی ہے. اللہ بچائے، پیدائشی اب سنی ہے. تو دوستو شیطان کو جب فائدہ ملا، ابو لہب کو فائدہ ملا، سب کو فائدہ ملا. جس نے حضور کا میلاد کیا سب کو فائدہ ملا. علماء کو پڑھے، محدثوں کو پڑھے، یہ سارے وہاں سے کرتے آ رہے ہیں. ظفر نہیں، ظفر سے پہلے بھی ملا. ظفر کو بدشوشہ بنایا ہوا ہے، بادشاہ ظفر نے کیا تو کیا ہو گیا. یہ بادشاہی حضور اس کے صدقے ملی ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں میں مدینہ پاک میں بیٹھا تھا، اچانک دیکھتا ہوں کہ ایک شخص
بالٹی اٹھائے حضور کے مدینے کے مہمانوں کو پانی پلا رہا. میں نے غور کیا کہ یہ تو مجھے محمود غزنوی لگ رہا ہے اور یہاں لگوٹا بنا ہوا. اس نے جرات ان سے پوچھو محمود غزنوی جانتے ہیں نا بڑے بادشاہ گزرے. ان کو گمان ہوا کہ یہ تو محمود غزنوی ہے, دھوتی پہنی ہوئی ہے, جیکٹ چھوٹی بازو والی کٹی پہنی ہوئی ہے, بالٹی اٹھائی ہوئی ہے, یہ حضور کے غلاموں کو مدینے والوں کو پانی پلا رہا. اس نے جرات کی پوچھ لیا کہ مجھے آپ محمود غزنوی لگ رہے ہیں. بڑا پیارا جواب دیا. فرمایا جی ہاں میں ہوں تو محمود غزنوی مرفوع, یہاں میں گداگر ہوں. سبحان اللہ. اگر محمود غزنوی ہو تو یہاں تو گدا غلام. کچھ دنوں کے بعد دیکھا تو مصر کا شہنشاہ آ رہا ہے, بڑے تاج و ساز کے ساتھ آ رہا اور بڑے دبدبے کے ساتھ آ رہا, سونے کے تاج پڑے ہوئے. میں بڑا حیران ہوا کہ یہ تاج اور یہ مدینہ حضور کے سامنے اتنی گستاخی. یہ لباس پہن کر میرے مصطفیٰ کے دربار میں آئے ہیں. کیا پیارا جواب دیا. اس نے کہا کہ میں ہوں تو مصر کا بادشاہ, مگر یہ شہنشاہ لباس مصطفیٰ نے پہنا ہے. سونے الفاظ میں لکھو نا, ہوں تو بادشاہ, یہ سونا تاج بھی مصطفیٰ نے پہنایا ہے, یہ لباس بھی مجھے مصطفیٰ نے دیا ہے, آج پہن کر آیا ہوں مصطفیٰ کو دکھانے کے لیے تاکہ مصطفیٰ دیکھیں یا رسول اللہ وہ جو لباس آپ نے مجھے شہنشاہی دیا ہے آج پہن کر آیا ہوں دیکھ لے. تو میرے دوستو یہ شہنشاہ وہاں گداگر بن کے آتے ہیں, وہاں شہنشاہ بن کر نہیں آتے ہیں. تو مصطفیٰ کی دربار میں جو آتا ہے وہ گداگر ہوتا ہے. ارے شہنشاہ ہے اپنے علاقے کا ہے, اگر محدث ہے اپنے علاقہ کا ہے, مفتی ہے اپنے علاقہ کا ہے, عالم و امام اپنے علاقہ کا ہے. تو مصطفیٰ کی دربار میں جہاں تو غلام ہے, وہ غلام ہے, نوکر ہے. حضور کی دربار میں تو آواز کرنے کی اجازت نہیں ہے. کعبے میں رو رہا کوئی مسئلہ نہیں, کچھ نہیں ہوتا, مگر مصطفیٰ کے دربار میں آواز نہیں کرنا, قرآن منع کرتا ہے. تو بہرحال میرے دوستو رب نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا دیا. حضور میرا سمجھو جس سے خدا نہ چھپا دو باقی کون سی چیز چھپی. صبح جب باہر نکلے تو ایک لونڈی کو دیکھا کہ وہ آٹے کی بوری سر پہ اٹھائی آ رہی ہے اور روگ رہی ہے. ادب والے بچے کی بات کر رہا. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ دکان میں راشن کیسے ملتا ہے, سارے بچے کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں, کوئی پتہ نہیں. چینی کتنے کلو, چائے کیسے کلو, کوئی پتہ نہیں. بس ہم جیب سے دے دیتے, آگے جانے گھر والے بچے جانے. بہرحال میرے دوستو ادیب بچے تو ایسے ہوتے ہیں جو فرما اللہ ہوتے ہیں, ماں باپ کو پتہ ہی نہیں, گھر چلا رہا. حضور نے کندھے کی بوری اٹھائی, سبحان اللہ, دو جہانوں کا مالک ہے, وہ جو چاند کو دو ٹکڑے کرے پھر جوڑ جوڑ, اتنا پاور رکھنے والا نبی بوری اٹھائی, آپ آگے فرمایا چلو میں چلتا ہوں. حضور چلے آگے تو پیچھے رہ گئے. جب پیچھے رہ گئی تو حضور نے فرمایا کیوں پیچھے رہ گئی ہو؟ حضور میں بیمار ہوں, نہیں چل سکتی. حضور نے فرمایا دامن پکڑ لو میری. حضور نے اپنی چادر دی کہ پکڑو. جب حضور کی چادر پکڑی تو وہ تیز ہو گئی, شفا مل گئی, تیز ہو گئی. پہنچ گئے, حضور نے جا کے دستک لگا دی. اندر سے وہ یہود جب عیسائی نکلا, حضور نے کہا محمد آپ ہمارے محلے میں کیسے آ گئے؟ کبھی حضور کہے ہی نہیں, اور پریشان ہو گیا. اور پھر دیکھا لونڈی کو, فرمایا یہ لونڈی, فرمایا یہ رو رہی تھی, بیمار ہے, ڈر رہی تھی کہ آپ اس کو ماریں گے, میں جاتا ہوں ضمانت لینے, آپ کی ضمانت کرنے آئے. تو اس نے کیا کہا کہ آپ رات معراج پہ گئے تھے کیا؟ بولا ہاں میں رات معراج کر کے آیا.
کیونکہ یہ توریت میں بات لکھی ہے، سابق کتاب حضور کی تاریخ لکھی ہے، انجیل میں الگ ہے، توریت میں الگ ہے، زبور میں الگ ہے۔ تو میرے دوستو یہ ہے کیوں اوپر ننگر تو ہوگا اغفر اللہ، یہ ان کے اہل بیت کی محبت ہے۔ باقی کیا دین ان کے پاس رہا ہے؟ باقی کون سا دین ہے؟ تو میرے دوستو گرمی کا موسم ہے، مصطفیٰ تشریف لائے، اب وہ شرک ختم ہو گیا، اپنے منہ سے اس نے دروازے کھڑکیاں بند کر دی، جبریل نازل ہوئے، اللہ نے بھیجا کہ محبوب کو دو، محبوب آپ گرمی میں کھڑے ہیں، اب آپ اس دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، اب آپ نے ٹیک لگائیے گھر سے، مگر میں پسند نہیں کرتا کہ گھر میں رہنے یہ محفل ننگر ہو رہا ہے، اور ننگر بھی برکت والا ہوتا ہے، اس میں شفا ہوتی ہے، اس لیے ذکر محبوب ہوتا ہے، اور ذکر محبوب کے بعد دعا ہوتی ہے، سارا شفا ہو جاؤ۔ رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تو دوستو ہم اس رحمت العالمین کے غلام جن پہ ساری رحمت برس رہی ہے، انشاءاللہ یہ محفلیں منعقد کریں اور محفلیں کریں، یہ ضروری نہیں ہے اگر رب نے آپ کو دیا ہے، گاڑیاں چل رہی ہیں ادھر بھی پیک کر کے دے جاؤ، ادھر پیک کر دے جاؤ، صبح سے لے کر شام تک نگر چلاؤ، اگر رب نے دیا ہے۔ اگر غریب ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، تجربہ کر کے دیکھیں، غریب ہیں جو پکاتے ہیں، ایک دن آپ مکی لے لو، جمعے کے دن، جمعہ عید کا دن ہمارے لیے، ایک کہتے عید اور دو ہے، ایک حلوے کی اور ایک کھالو کی جمع، دو عیدیں یاد ہیں۔ اسلام میں کتنی عیدیں؟ 4 جمعہ، 4 عیدیں میں نے حدیث پڑھ کے سنائیے کئی بار، اور پھر عرفات کا دن، وہ جمعے کا دن، عید کا دن ہے، وہ بھی عرفات کا دن ہے، یوم عرفات، سب عیدیں ہیں، یہ ساری عیدوں کی عید ہے۔ اسی عید کی برکت سے جمعہ ملا، جب حضور ہجرت کر کے غار ثور سے نکلے تو ربیع الاول کا مہینہ تھا، تو جب آپ مدینہ مکرمہ میں حدود میں آئے تو سب سے پہلے اسلامی مسجد قباء بنا، اور اسی مہینے میں جمعہ نازل ہوا، پہلے جمعہ نہیں تھا، حضور نے جمعہ پڑھایا، جمعے کا خطبہ دیا ربیع الاول میں۔ یہ بات کی عنایت ہے، مگر ہوئی عید کیوں؟ حضور آئے تو سب عیدیں ہو، اور مسلمان کی مہینے میں 4 عیدیں تو ہیں، 4 جمعہ۔ تو دوستو ہمارے عید ہے، ہم تو عید مناتے ہیں، اور علماء نے لکھا ہے ہر ربیع الاول کی رات عید کی طرح مناؤ، عید کر کے مناؤ، تاکہ دنیا دیکھے وہ لوگ جو حضور کے خاکے بناتے ہیں، وہ لوگ جو حضور کے خلاف بکتے ہیں، وہ لوگ دیکھیں یہ مسلمان ہیں، جلوس نکالتے ہیں، حضور کے ناموں سے سال پہ جانے قربان کر دیتے ہیں، خرچہ کر دیتے ہیں، آپ کو پتا چلے ہم نے تو خاکے بنائے اور مسلمان ہمارے جانوں کے پیچھے پڑ گئے، ان کو پتا چلے، مخالفت ڈٹ کے رہو، ان کو جواب دو کہ ہم کر کے دکھائیں گے تمہیں مصطفیٰ کا مقام کیا ہے۔ میرے دوستو غازی شہید بن جاؤ، اور شہید ہو جاؤ، اور علمگیر بن جاؤ، غازی بن جاؤ، حضور کے نام پر مرو گے، وہ بھی شہادت ہے، ضائع نہیں جائے گی آپ کیا بولتے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ شخص صرف حضور کی رضا کے لیے جہاں جاتا ہے اپنا تیل خرچ کر کے جاتا ہے، اور مصطفیٰ کے میلاد کی محفل کر کے بابا ایک مٹھائی کا ڈبہ بھی آ رہا ہے، میں نے مطالبہ کیا نہیں۔ تو میرے دوستو یہ محفل حضور کی ہے، جب آنکھ بند ہوگی نا پھر حضور سامنے آئیں گے، پھر پتہ چلے گا حضور ہم آپ کو محفلیں کرتے تھے، پیسے لے کر محفل کی تو کون سا ثواب ملے گا، تم تو بیچ رہے ہو، پیسے لو پھر محفلیں کرے گا۔ تو میرے دوستو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو مصطفیٰ کی رحمت کے سائے میں رکھے، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ حضور کو جھنڈا عطا فرمائے جس کا نام ہوگا لواء الحمد،
اللہ نے چاہا رب کریم نے محبوب کی شفاعت کا مقام دیا ہے، اذن دے دیا ہے، جب قیامت کا دن ہوگا حضور کے جھنڈے کے نیچے ہوگا۔ یہ گرمیاں یہ سختیاں برداشت کرتے ہیں، دن کو بھی محفل ہوتی، رات کو ہوتی۔ ابھی رات کو کیا ہوگا 40 ساڑھے 12 ہو گئے، تو اب کھانا بانا کھاؤ گے نگر کرو گے تو 2 لگ جائیں گے، یہ آپ کے ضائع نہیں جائیں گے۔ صبح کو اٹھ کے بھی نماز پڑھیں، آپ کی پوری رات کی عبادت کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حسین بھائی کو ان کے بچوں کو۔ تو دوستو آپ جو جمعے کے دن اچھا کھانا پکاؤ اور کچھ نہیں کرو، وہ کھانا جو پکایا آپ نے رکھو، اپنے بچوں کو غریب ہے اپنے بچوں کو بٹھا کر حضور کا ایک معجزہ بیان یہی میلاد ہے۔ کیا ہوتا ہے میلاد؟ بیٹھ کے جو کھانا آپ نے بچوں کے لیے پکایا ہے، بچوں کو بٹھاؤ، بچوں کو بتاؤ امت مصطفیٰ کا یہ پاور تھا، حضور کو چاند کو روک دیتے تھے۔ یہ معجزہ ہے، حضور کی تعریف ہے۔ حضور نے چاند کو بیٹھا 2 ٹکڑے کیے، بچوں کو سمجھاؤ، پھر حضور نے اس کو جوڑ بھی دیا، اتنا پاور حضور کا۔ حضور نے مولا علی کی نماز قضا ہو گئی تو سورج کو واپس کر دیا۔ یہ لوگ مانتے نہیں، میں چیلنج سے کہتا ہوں، تفسیر میں لکھا کہ حدیث صحیح ہے مگر ان کو صحیح نہیں لگتی۔ یہ بھی ایک روایت ہے جو کہ بچے خوش ہو جائیں گے کہ حضور کو اتنا بڑا پاور، علی کی نماز قضا ہو گئے، ہماری کتنی قضا ہو گئی ہوتی نہیں، اثر پڑے گا، قضا نماز کرنا گناہ ہے۔ لہذا مولا علی کے لیے حضور نے سورج کو واپس لٹایا، علی نے نماز پڑھی۔ یہ پاور حضور کا، بچوں کو سمجھاؤ، عقیدہ سمجھاؤ۔ بس آپ اتنی بات کہہ دی، بولو حضور کا بڑا مقام ہے، بس یہ کہہ دیں بڑا بچہ کھاؤ، یہ آپ کا میلاد ہو گیا۔ حسین بھائی کو رب نے طاقت دی ہے نا آپ کو کھلانے کی، سیف اللہ صاحب کو طاقت دی ہے رب نے کہ روڈ کے بچوں کو کھلائے۔ ایسے لوگ بھی ہیں، ہم نے دیکھے ادھر سے گاڑی جا رہی ہے، ادھر سے گاڑیاں جا رہی ہیں، ادھر دیکھے پک رہی ہیں، ان کے پیک ادھر بھی ملتا ہے۔ ہر گاڑی کا جتنے بندے ان کے پیک ملتا ہے، کوئی گاڑی خالی نہیں جاتی ہے۔ مگر بات دل کی ہے نا، سخاوت دل مال پہ نہیں ہے، دل پر ہے۔ غریب ہے مگر لوگ 11 نہیں چھوڑتے، اور 11 میں کتنی ترقی پتہ ہے؟ ہمارے غلام نبی صاحب کے وہ کہتے تھے یاری باری جن تجھی کیا، رزق میں برکت تنجے میں پیا۔ یہ 11 باری یہ کا ملا دیا، دوست پاک کرتے تھے۔ وفات ہو گئی تو 11 دوست پاک ہو گئی، اصل میں باری میں غوث اعظم حضور کا میلاد غوث اعظم کرتے تھے۔ 5ویں صدی سے گزر گئے، یہ مولوی نبی 200 سال کے، یہ شیعہ، یہ وہابی اور سنی، مگر جس نے گستاخی کی اس کو ناک کرنے لگا۔ یہی بات بہرحال جو کرنے والے ہیں غوث اعظم کے زمانے میں حضور کا میلاد آ رہا، آپ کی وفات ہو گئی تو یہ 11 جو میلاد کی تھی وہ 11 غوث اعظم کی ہوگی۔ جو 11 کرتے ہیں ان سے پوچھو کتنی ترقی۔ یہ آج نے بچوں کے لئے کیا ہے نا، گارنٹی سے کہتا ہوں اپنے ایمان سے، اگلے سال آپ کو دیکھو کتنی ترقی ہوتی ہے، آپ کیا پکاتے ہیں، کر کے دیکھو حضور کا میلاد، نیت آپ کو۔ تو بزرگ نے کہا کہ 11 باری جن تجھی کیا، 5 گنا ترقی، اس سال 10 میلاد پرہا پنچوڑا ہیل ڈہوڑا آئندے تھی دم چھونا امیر طالب مامو جو مرشد دعا دنیا جا رہبر دم دستگیر قسم خدا جو قیامت تائیں فیض پیا وٹھدا پیر فقیر طالب مامو جو مرشد دعا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری یہ محفل ہماری کچری ہمارا میلاد ساری کاوشیں ساری محنتیں اللہ تعالی بالبارگاہ قبول فرمائے۔ وما علینا